بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ معاشی نظام، کیا سود لینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ کیا بینک کا سود جائز ہے۔ اسی سلسلے میں یہ سوال سامنے آ گیا کہ سود ربا کہتے کسے ہیں؟ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے اس موضوع پر ایک مبسوط مقالہ لکھا جو ماہنامہ فکر و نظر کی نومبر 1963 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم کی روح سے ربا کی صرف وہ شکل حرام ہے جو اضعافاً مضاعفہ ہو جائے۔ اس پر طلوع اسلام نے ایک تبصرہ لکھا جن میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ صحیح نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس امر کی وضاحت کی کہ قرآن کی روح سے ربا کسے کہتے ہیں۔ وہ تبصرہ حسب ذیل ہے۔ طلوع اسلام کا تبصرہ: محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ مقالہ بڑی تحقیق اور کاوش سے لکھا گیا ہے جس کے لیے ہم انہیں مستحق مبارکباد سمجھتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ قرآن کی روح سے ربا کی واضح تعریف جو ان کے بالکل سامنے پڑی تھی ان کی نگاہوں سے اوجھل رہی، جس کی وجہ سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ قرآن نے صرف مروجہ الفاظ میں سود در سود یا سود مرکب کو حرام قرار دیا ہے، سادہ سود کو نہیں۔ قرآن کی روح سے ربا کی تعریف: قرآن کی روح سے ربا کی جامع اور معنی تعریف ان چار الفاظ کے اندر موجود ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 279 میں آئے ہیں اور جنہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی درج کیا ہے، یعنی وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے۔ سابقہ آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ربا لینے سے باز نہ آئے تو اسے خدا اور رسول کے خلاف بغاوت سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد مندرجہ بالا آیت میں کہا ہے کہ اگر تم ربا لینے سے باز آ جاؤ اور توبہ کرو تو تم اپنا اصل زر واپس لے لو۔ اس کے بعد ہے لا تظلمون ولا تظلمون 2/279، اس سے نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہوگا۔ اس سے واضح ہے کہ اگر صرف اصل زر واپس لیا جائے تو اس سے مقروض پر ظلم نہیں ہوتا، اگر اصل زر سے کچھ بھی زیادہ لیا جائے یہ مقروض پر ظلم ہوگا۔ اسی کا نام ربا ہے، یعنی زر اصل سے کچھ بھی زیادہ لینا۔ کہیے کہ اس میں کوئی الجھاؤ، کسی قسم کا التباس، کوئی شک و شبہ، کوئی دشواری یا مشکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ سود در سود سود مرکب تو حرام ہے لیکن سود مفرد حرام نہیں، تو یہ نتیجہ بوجہ غلط ہے۔ یہ نتیجہ انہوں نے حسب ذیل آیت سے نکالا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفات۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اے ایمان والو یہ دو چند سہ چند ہونے والا ربا کھانا چھوڑ دو۔ امام راغب نے کہا ہے کہ اس آیت میں مضاعفاتن دراصل ضعفن سے ہے جس کے معنی کم کرنے کے ہیں، ضعفن سے نہیں جس کے معنی بڑھانے کے ہیں۔ لہٰذا آیت کے معنی یہ ہے کہ ربا جسے تم سمجھ رہے ہو کہ اپنے روپے کو بڑھانا ہے، بڑھانا نہیں بلکہ در حقیقت وضعفن کم کرنا ہے۔ ربا سے معاشرے کی دولت کم ہوتی ہے اور سود خور کی کمانے کی صلاحیتوں اور قوتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سے قومی معیشت بہت گھٹ جاتی ہے، بڑھتی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل اور شہادت کی ضرورت نہیں۔ ربا سے افراد کی کمانے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں اور قومی دولت میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اضعافا مضاعفاتن کے معنی دو چند سہ چند بھی لیے جائے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم صرف مرکب سود ربا کو حرام قرار دیتا ہے، مفرد ربا کو جائز ٹھہراتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ممنوع چیزوں کی شدید ترین شکل کو سامنے لا کر ان سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد ان چیزوں کی ہر شکل سے اجتناب ہوتا ہے۔ مثلا سورہ حج میں ہے فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تم بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف بتوں کی گندگی سے بچو اور باقی ہر قسم کی گندگی سے بے شک ملوث ہوتے رہو،
یا سورہ بقرہ میں ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں فحش کلامی، گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا مت کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان باتوں سے صرف حج کے ایام میں باز رہو، سال کے باقی حصوں میں یا دوسرے مقامات پر یہ سب کچھ کرتے رہو۔ ظاہر ہے کہ بے حیائی اور گناہ کی باتیں بہرحال ناجائز ہیں، ان کی کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اجازت نہیں۔ قرآن نے حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ ایسے اجتماع میں ان امور شنیعہ سے اجتناب اشد ضروری ہے، یا اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ حج کے اجتماع میں بھی ان باتوں سے باز نہیں آتے ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہے کہ یہ باتیں ہر حال میں معیوب اور ناپسندیدہ ہیں، لیکن ان اجتماعات میں ان سے اجتناب اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی صورت اضعافاً مضاعفاتاً کی ہے، یعنی ربا تو ہر شکل میں ناجائز ہے، لیکن جب وہ مرکب سود کی شکل اختیار کر جائے تو وہ اور بھی زیادہ شدید طور پر خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا ہے ممانعت صرف سود مرکب کی ہوتی تو سورہ بقرہ کی جس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے صرف اصل زر واپس لینا جائز ہے، وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم اصل زر کے ساتھ اتنا اور لے سکتے ہو جتنا سود مفرد کے حساب سے بنتا ہے، اس سے مقروض پر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کیا، اس نے صرف اصل زر واپس لینے کی اجازت دی ہے۔ اس پر ایک پائی بھی زیادہ لی جائے گی تو وہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح اس سے پہلی آیت میں جو اس نے کہا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو ربا تم نے ابھی تک وصول نہیں کیا اسے چھوڑ دو، تو ڈاکٹر صاحب کے قول کے مطابق کہنا یہ چاہیے تھا کہ سود مفرد کے حساب سے جس قدر رقم بنتی ہے اسے مجرہ لے کر بقایا چھوڑ دو۔ قرآن نے ایسا نہیں کہا، اس سے بھی واضح ہے کہ اس کے نزدیک مطلق ربا حرام ہے۔ قرآن کی روح سے ربا کے معنی ہوئے اصل زر سے کچھ زیادہ لینا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس زیادتی کا تعلق صرف قرض کے معاملات سے ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک جامع اصول ہے اور قرآنی نظام معیشت کی پوری عمارت اسی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا معاوضہ محنت لیبر کا ہے یا سرمایہ کیپٹل کا بھی؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے معاوضہ کس چیز کا جائز ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان صرف اپنی محنت کے معاوضے کا حقدار ہے، سرمایہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا معاوضہ طلب کیا جائے، لہذا لین دین کے جس معاملے میں محنت کے بغیر محض سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے، ہوا اس کی شکل کوئی بھی ہو کیوں نہ، وہ ربا ہے، قرآن کریم کی روح سے حرام ہے اور خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک کاشتکار آپ سے 1000 روپیہ قرض مانگتا ہے تاکہ وہ ایک قطع اراضی خرید کر اس میں کاشت کرے اور اس کی آمدنی سے اپنا پیٹ بھی پالے اور آہستہ آہستہ آپ کا قرضہ بھی ادا کر دے۔ آپ اسے 1000 روپیہ قرض نہیں دیتے، لیکن اسی روپے سے وہ قطع اراضی خرید کر اسے بٹائی یا پٹے پر دے دیتے ہیں۔ وہ اس میں سال بھر محنت کر کے فصل بوتا ہے اور اس میں سے نصف پیداوار آپ لے جاتے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، اور اس کے باوجود آپ کا قرض اس کے ذمے بدستور باقی رہتا ہے۔ کیا یہ ربا نہیں؟ یا ایک دکاندار آپ سے کچھ قرض مانگتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنے روزگار میں کچھ اضافہ کر سکے، آپ اسے روپیہ دے دیتے ہیں لیکن بطور قرض نہیں بلکہ بطور حصہ دار۔ وہ دن رات کی محنت شاقات سے کاروبار کرتا ہے لیکن اس کے منافع میں آپ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو منافع کا حصہ دیے چلا جاتا ہے لیکن آپ کا اصل زر اس کے ذمے بدستور باقی رہتا ہے۔ کیا یہ ربا نہیں؟ یا آپ اس کاروباری آدمی کو براہ راست قرض نہیں دیتے، آپ اپنا روپیہ بینک میں جمع کر دیتے ہیں اور بینک والے اس روپے کو بطور قرض اس کاروباری آدمی کو دے دیتے ہیں، وہ اس قرض پر جو سود ادا کرتا ہے اس میں سے ایک متعین حصہ آپ کو ملتا رہتا ہے اور آپ کا اصل زر بینک کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ کیا یہ ربا نہیں؟ یہ سب ربا ہے اور قرآن کی روح سے ناجائز ہے، خواہ اسے سود مفرد کے حساب سے شمار کیا جائے یا سود مرکب کے حساب سے۔ جو کچھ ہم لیتے ہیں، آپ غور کیجئے، بادنائے تعمق یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ ہم دوسروں سے لیتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا عطیہ، اس میں نہ محنت کرنی پڑتی ہے نہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے، دینے والا اسے واپس لینے کے خیال کے بغیر
تحفہ دیتا ہے، لہذا اسے لین دین کی مد میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی صورت اس صدقے کی ہے جسے کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے وہ ضرورت مند اس امداد کو معاشرے سے بطور اپنے حق کے طلب کر سکتا ہے، اس لیے اس میں بھی لین دین کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اجرت یہ محنت کا معاوضہ ہوتا ہے، اس میں سرمایہ کچھ نہیں لگایا جاتا۔ ربا اس میں دوسرے کو سرمایہ دیا جاتا ہے اور اس سرمایہ پر اصل سے زائد وصول کیا جاتا ہے۔ سرمایہ دینے والا محنت نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی محنت کا ایک حصہ وصول کر لیتا ہے۔ منافع تجارت میں اس میں سرمایہ بھی لگایا جاتا ہے اور محنت بھی کی جاتی ہے۔ قمار جوا اس میں نہ سرمایہ لگایا جاتا ہے نہ محنت کی جاتی ہے۔ شق اول کو چھوڑ کر آپ باقی شکلوں کو دیکھیے، جہاں معاوضہ محنت کا نہیں اسے قرآن جائز قرار نہیں دیتا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہے۔ چونکہ یہ اصول لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بی کے منافع اور ربا میں کیا فرق ہے۔ ایک شخص 100 روپے کی چیز خرید کر 110 روپے میں بیچتا ہے، اسے 10 روپے اصل زر سے زائد وصول ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شخص کسی کو 100 روپیہ قرض دے کر اس سے 110 روپے وصول کرتا ہے، اس سے اسے بھی 10 روپے اصل زر سے زائد ملتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ دونوں اصل زر پر زائد ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا 2/275۔ وہ بھی اور ربا کو ایک جیسا سمجھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ یہ ان کی بھول ہے۔ یہ دونوں ایک نوعیت کا معاملہ نہیں ہے۔ بی میں سرمایہ اور محنت دونوں صرف ہوتے ہیں۔ سرمایہ کے بدلے میں سرمایہ واپس آ جاتا ہے اور دکاندار کو اس کی محنت کا معاوضہ سرمایہ کے علاوہ ملتا ہے۔ یہ حلال ہے کیونکہ یہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے، لیکن ربا میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت کچھ نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں جو کچھ زائد ملتا ہے وہ سرمایہ کا معاوضہ ہے، جو حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی روح سے اصول یہ ہے کہ محنت کا معاوضہ لینا حلال ہے اور سرمایہ پر زائد لینا حرام۔ اگر تجارت میں بھی کوئی شخص اپنی محنت سے زائد منافع لیتا ہے تو وہ ربا ہے، کیونکہ یہ سرمایہ کا معاوضہ ہوگا، محنت کا نہیں۔ اس بات کا تعین معاشرہ کرے گا کہ اس شخص کی محنت کا معاوضہ کیا ہونا چاہیے، وہ اس معاوضے سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھی تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، یعنی اس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ربا میں رسک نہیں ہوتا۔ لیکن حلت اور حرمت کے لیے یہ معیار تفریق صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی آمدنی کو حلال قرار دینے کی شرط رزق ہی ہو تو جوا عین حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو ہر داؤ میں رزق ہوتا ہے۔ بی اور ربا میں فرق وہی ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ بی میں راس المال پلس محنت کا معاوضہ واپس ملتا ہے اور ربا میں صرف راس المال کا معاوضہ ملتا ہے۔ محنت کا معاوضہ حلال ہے، راس المال کا معاوضہ حرام ہے۔ دشواریاں کیوں پیش آتی ہیں؟ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی روح سے ربا کا مسئلہ کس قدر آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس میں جو دشواریاں آج کل پیش آ رہی ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ربا کی بہت سی شکلیں ایسی ہیں جنہیں قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری مروجہ شریعت اسے حلال قرار دیتی ہے۔ مثلا زمین کی بٹائی یا مزاربت، یعنی کاروبار میں ایسی شرکت جس میں ایک پارٹی محض سرمایہ پر منافع وصول کرتی ہے، یا تجارت میں جس قدر بھی منافع لیا جا سکے وغیرہ۔ ہمارے ارباب شریعت اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اس لیے وہ ربا کی تعریف ایسی کریں گے جس کی روح سے یہ شکلیں ربا کی شکل میں نہ آ سکیں۔ سرمایہ دار طبقہ بلا محنت روپیہ حاصل کرنے کا اس قدر خوگر ہو چکا ہے کہ محنت کے تصور سے انہیں پسینہ آ جاتا ہے، اس لیے وہ ربا کے قرآنی تصور کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اور سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارا موجودہ معاشی نظام غیر قرآنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس نظام کو قرآنی نظام سے بدل لیں، چاہتے یہ ہیں کہ اس میں پیوند لگا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے لیں
کہ یہ قرآنی ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیوند سازی سے کام نہیں چلے گا، لیکن وہ پیوند اصل کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ قطر بیونت کر کے اسے کسی نہ کسی طرح اصل کے ساتھ چپکا دیا جائے، لیکن یہ کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآنی نظام ایک غیر منقسم وحدت ہے، اس میں غیر قرآنی پیوند کبھی فٹ نہیں بیٹھ سکتا۔ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے زمین ذریعہ رزق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، روشنی کی طرح نوع انسان کی پرورش کے لیے بلا مزد معاوضہ عطا کیا ہے۔ اس پر ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امت کی تحویل میں رہے گی تاکہ وہ اس سے تمام افراد کو رزق پہنچانے کا انتظام کرے۔ زمین سے مراد ہے ہر وہ چیز جو زمین سے برآمد ہو۔ اس میں اناج اور مصنوعات کے لیے خام مسالہ سب آ جاتے ہیں۔ اس نظام میں کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت، سرپلس منی رہ نہیں سکتی، اس لیے افراد کے لیے جائیدادیں کھڑی کرنے یا ویسے ہی روپیہ انویسٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری نظام پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کسی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کا دست نگر نہیں بند ہونا پڑتا، لہذا اس میں سودی لین دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اس میں انفرادی تجارت کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں دکاندار اشیاء ضرورت تقسیم کرنے کی ایجنسی ہوگا، اسے نفع اندوزی کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، اس کی محنت کا معاوضہ نظام کی طرف سے ملے گا۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس نظام میں ربا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ربا سود کا نام نہیں ہے، یہ ترجمان ہے اس معاشی نظام کا جو قرآن کے معاشی نظام کی یکسر ضد ہے۔ قرآنی نظام میں ہر فرد زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کم از کم اپنے پاس رکھ کر زیادہ سے زیادہ دوسروں کو دیتا ہے۔ غیر قرآنی نظام میں ہر فرد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت دوسرے کریں اور اسے بلا محنت زیادہ سے زیادہ ملتا جائے۔ یہ دونوں نظام اس قدر ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ قرآن نے اس نظام کو خدا اور رسول کے خلاف جنگ اعلان قرار دیا ہے۔ یہ نظام فی الواقعہ قرآنی نظام سے بغاوت ہے۔ اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کیا یہ کسی طرح ممکن ہے کہ ہمارا نظام تو غیر قرآنی رہے اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ربا کا مسئلہ کا کوئی اطمینان بخش حل تلاش کر لیں۔ اسی قسم کی کوشش ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے جاگیرداری اور زمینداری دور عہد عباسیہ میں کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے زمین کی بٹائی، مزاربت، تجارت میں غیر محدود منافع وغیرہ کو جائز قرار دے کر اپنے آپ کو فریب دے لیا۔ جو کوشش اب ہو رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بینکوں کے سود یا صنعتی اداروں کے حصوں پر منافع وغیرہ کو جائز قرار دے کر اپنے آپ کو فریب در فریب میں مبتلا کر لیں گے۔ بینکوں کے سود وغیرہ کے سلسلے میں اس وقت جو مخالفت قدامت پرست طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حضرات اسے اسلامی نظام معیشت کے خلاف پاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں کے سود کا مسئلہ اس وقت موجود نہیں تھا جب ہماری فقہ مرتب ہوئی۔ اسے اب جائز کی فہرست میں داخل کرنا ان کے نزدیک بدعت ہے۔ اگر یہ شکل اس وقت موجود ہوتی تو جس طرح زمین کی بٹائی اور مزاربت وغیرہ جائز قرار دے دی گئی تھی، ممکن ہے یہ بھی اسی فہرست میں شامل ہو جاتا۔ بینک کا سود تو بٹائی وغیرہ کے مقابلے میں استحصال ایکسپلوٹیشن کی بہت نرم شکل ہے، اشتراکیت کی آڑ۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی دشواری ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اشتراکیت کمیونزم نے ایک ایسے نظام کی طرح ڈالی ہے جو نظام سرمایہ داری کی ضد ہے، اور چونکہ قرآنی نظام بھی سرمایہ داری کی ضد ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام اور اسلامی نظام کی بعض جزیات کی باہمی مماثلت، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا، فطری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اشتراکی فلسفہ زندگی اسلامی فلسفہ حیات کی ضد ہے۔ اس چیز کو ہمارا قدامت پرست مذہبی طبقہ ایک مؤثر حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے
کہ مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری کا گٹھ جوڑ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ مذہبی پیشوائیت بجائے خیش نظام سرمایہ داری ہی کی ایک شاخ ہے۔ نظام سرمایہ داری کے اصل بنیاد یہ ہے کہ محنت کیے بغیر دولت حاصل ہو جائے۔ محنت نہ مذہبی پیشوا کرتے ہیں نہ سرمایہ دار۔ سرمایہ دار تو پھر بھی روپیہ لگا کر روپیہ حاصل کرتے ہیں، مذہبی پیشوا بغیر روپیہ لگائے دوسروں کی کمائی بٹور لیتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری کی شدید ترین شکل ہے۔ لہذا مذہبی پیشوائیت کی طرف سے قرآنی نظام معاشی کی مخالفت فطری امر ہے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کھلے بندوں قرآنی نظام کی مخالفت کریں، نہ ہی ان کے پاس ایسے دلائل ہیں جن کی روح سے یہ اس نظام کو خلاف اسلام قرار دے سکیں۔ لہٰذا یہ کرتے یہ ہیں کہ جوں ہی کسی نے قرآن کے معاشی نظام کا ذکر کیا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کمیونسٹ ہے۔ اور چونکہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے قرآنی نظام اور اشتراکی نظام کی بعض جزیات میں مماثلت ہے، اس لیے عوام اور سطح بین پڑھے لکھے لوگ فوراً ان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور ایسا کہنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اس پروپیگنڈے کا اثر یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ سینے میں درد مند دل رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ملک میں بھوک اور افلاس کا علاج ہونا چاہیے کہ مبادا وہ کمیونسٹ نہ ٹھہرا دیے جائیں۔ قرآنی نظام کی مخالفت کے لیے مذہبی پیشوائیت کا یہ حربہ بڑا کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ عوام کی نگاہ میں ظاہر بھی ہوتی ہیں، انہیں یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام اور اشتراکیت کے معاشی نظام کی بعض جزیات میں مماثلت ہے۔ ان جزیات کو پیش کرنے والا ضرور نہیں کہ وہ اشتراکی ہو، وہ سچا مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ بنیادی فرق اسلام کے فلسفہ زندگی اور اشتراکی فلسفہ حیات میں ہے۔ اشتراکی فلسفہ حیات کا ماننے والا بے شک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام کے معاشی نظام اور اشتراکیت کے معاشی نظام کے کسی جز کا باہم دیگر مماثل ہونا اسلامی نظام کے پیش کرنے والے کو کمیونسٹ بنا دیتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے تمام علماء کرام کمیونسٹ ہیں، اس لیے کہ کمیونزم میں بھی سود ناجائز ہے اور یہ حضرات بھی سود کو ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ اس سے یہ حضرات تو کمیونسٹ قرار نہیں پاتے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی تو وہ ان حضرات کے نزدیک فوراً کمیونسٹ قرار پا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ زمین پر ذاتی ملکیت کی نفی اسلام کے خلاف ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ حضرات اس پر ذاتی ملکیت کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی دشواری جو اس وقت ان مسائل کے صحیح حل کے راستے میں حائل ہو رہی ہے۔ اسلام اور اشتراکیت۔ اگر اسلام اور اشتراکیت کے نظریہ حیات کے فرق کو پیش نظر رکھ کر ان کے معاشی نظاموں کا مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جب فرانس ینگ ہسبینڈ کو لکھا تھا کہ اشتراکیت کا معاشی نظام پلس خدا اسلام ہے، تو اس سے ان کی یہی مراد تھی۔ اور جب انہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ ہندو اگر اشتراکی نظام معیشت کو اپناتا ہے تو اسے ہندو مت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، لیکن اگر مسلمان اسے اپناتا ہے تو اس کا یہ اقدام اس خالص اسلام کی طرف جانے کے مترادف ہوگا جو 1400 سال پہلے ظہور میں آیا تھا۔ تو اس سے بھی ان کا یہی مطلب تھا۔ معاشی نظام اور فلسفہ زندگی کے فرق کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ اگر ہم نے اشتراکی نظام معیشت اختیار کیا تو اس کی پابندیاں اور اس کا جبر بھی قبول کرنا ہوگا، جس کے لیے شاید ہم میں سے اکثر تیار نہ ہوں۔ یہ جبر اشتراکی فلسفہ زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس نظام کو اسلامی فلسفہ زندگی کے تابع اختیار کیا جائے تو اس میں جبر و استبداد کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اس کی عمارت انسانی ذات، اسے نشوونما دینے والی مستقل اقدار، قانون مکافات عمل اور اخروی حیات پر ایمان کی بنیادوں پر اٹھتی ہے، اور ایمان میں جبر و اکراہ کا کوئی سوال نہیں ہوتا، وہ دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے۔ اسی ایمان کے تصور کا فقدان ہے جس سے اشتراکیت اور جبر و تشدد لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ اشتراکیت خدا کے معنی یہ ہیں کہ اس معاشی نظام کو وحی خداوندی کی بنیادوں پر استوار اور ایمان کے ذریعے قبول اور اختیار کیا جائے۔ اس سے وہ جذبہ معاونت پیدا ہوتا ہے جسے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے نظام سرمایہ داری کو کالعدم قرار دینے کے لیے
بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کی روشنی میں ہمارے نزدیک ہمارے معاشی مسائل کے حل کا طریق یہ نہیں ہے کہ کبھی ملکیت زمین کے سوال کو زیر بحث لے آئے اور کبھی بینک کاری پر گفتگو کرنے لگ گئے۔ اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ متعین کیا جائے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ یہ کام ہمارے قدامت پرست طبقے کے بس کا نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ معاشی نظام جو عباسی ملوکیت کے زمانے میں مرتب ہوا تھا اسلامی نظام ہے۔ ان کی ذہنیت یہ قرار پا چکی ہے کہ جو بات اسلام کے نام سے متعارف ہو کر چلی آ رہی ہے اس پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کریم دین میں واحد اور آخری سند نہیں ہے۔ یہ کام ان لوگوں کے کرنے کا ہے جو قرآن کریم کو آخری سند اور حجت تسلیم کریں اور عصر حاضر کے اقتصادی تقاضوں پر ان کی نگاہ ہو۔ جب اس طرح پہلے یہ متعین ہو جائے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنے موجودہ نظام سے اسلامی نظام تک کس طرح تدریجاً پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں پہلے منزل کا تعین کر لیا جائے اور اس کے بعد اس تک بتدریج پہنچنے کے طریق و وسائل پر غور کر کے چلنا شروع کر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اسلامی نظام اور اس کی حکمت بالغہ، اس کی انفرادیت اور اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کے دعوے کی صداقت کو تعلیم کے ذریعے آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں اس طرح جاگزین کیا جائے کہ اس کا مطالبہ ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرے اور وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اس طرح مضطرب و بیتاب ہوں جس طرح مچھلی پانی میں جانے کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور ہم ان مسائل کو فردن فردن لے کر انہیں اس طرح بحث و نظر کا موضوع بناتے رہے جس طرح اب تک بناتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے وقت و توانائیوں کو ضائع کرتے رہیں، ان لوگوں کی طرح جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ویحسبون انہم یحسنون صنعا 108/104 اور 105۔ اور اصل مسئلہ جوں کا توں رہے، بینک کے سود کے مسئلے ہی کو لیجئے۔ اگر آپ اس سود کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے محنت کی کمائی کی اس فہرست میں ایک اور شق کا اضافہ کر دیتے ہیں جو قرآنی اصول معیشت کے الرغم ہمارے ہاں پہلے سے رائج چلی آ رہی ہے، مثلا زمین کی پیداوار کی بٹائی، مزاربت وغیرہ۔ اور اگر آپ بٹائی، مزاربت وغیرہ کو جائز رکھ کر بینک کے سود کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو آپ کا بینکنگ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ دار طبقہ اپنا روپیہ بینک کے کاروبار میں لگائے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کا معاشی نظام اختیار کر لیتے ہیں تو اس قسم کی کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی۔ اس وقت افراد کے پاس فالتو دولت، سرپلس منی رہے گی ہی نہیں جو اس نفع پر نفع کمانے کا سوال پیدا ہو۔ دولت ملت کی تحویل میں رہے گی اور وہیں سے تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ ان ضرورت مندوں کی احتیاط سے فائدہ اٹھا کر نفع کمانے کا تصور تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے اس مسئلے کا اصلی حل۔ فروری 1964 عیسوی۔